دوستو آج ہم ٹی ہاو ہیکر کی فیمس بک دا سیکرٹس آف ملینئر مائنڈ کی سمری دیکھنے والے ہیں۔ یہ بک ہمیں سکسیسفل لوگوں کی مینٹالٹی کے بارے میں بتاتی ہے کہ سکسیسفل لوگوں کے سوچنے اور کام کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ آتھر کے مطابق ویلتھ جتنا آپ کی سٹرگل پر ڈیپینڈ کرتی ہے اتنا ہی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ویلتھ کے بارے میں آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ رچ لوگ یا پور لوگ اپنی لائف کی جس پوزیشن پر ہوتے ہیں اپنے مائنڈ سیٹ اور اپنے بیلیفز کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ گروتھ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں یعنی یہ بیلیف رکھتے ہیں کہ آپ رچ بن سکتے ہیں تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ بڑے گول سیٹ کریں گے اور زیادہ چانسز ہیں کہ آپ ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے ایکشنز بھی لیں گے۔ آج اس بک سے ہم 4 پوائنٹس دیکھنے والے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ رچ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیسا ہوتا ہے اور کیسے آپ بھی یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر کے ویلتھ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، رچ پیپل گیٹ انسپریشن فرام ادر رچ پیپل۔ آتھر کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی ویلتھ کے بارے میں ہمارا مائنڈ سیٹ نیگیٹو بنایا جاتا ہے، مثلا زیادہ پیسے بری چیز ہوتے ہیں یا سبھی امیر لوگ کوئی غلط طریقہ یوز کر کے ہی امیر بنے ہوتے ہیں ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ ریالٹی یہ ہے کہ پیسہ نہ تو پازیٹیو ہے نہ ہی نیگیٹو ہے بلکہ یہ نیوٹرل ہوتا ہے۔ یہ غلط کام میں استعمال ہوتا ہے یا صحیح کام میں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پرسن پر جس کے ہاتھ میں یہ پیسہ ہوتا ہے۔ اس لیے آتھر نے کہا کہ پیسے کے بارے میں سب سے پہلے اپنی مینٹالٹی کو چینج کریں اور سکسیسفل لوگوں سے انسپریشن لیں، کیونکہ جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں کوئی دوسرا سکسیسفل پرسن ان کا رول ماڈل ہوتا ہے جس سے وہ انسپائرڈ ہوتے ہیں۔ اس لیے سکسیسفل لوگوں سے انسپریشن لیں اور خود کو انکریج کریں کہ آپ بھی سکسیسفل بن سکتے ہیں۔ آتھر کہتے ہیں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ امیر لوگ اس لیے امیر ہوتے ہیں کیونکہ وہ لکی ہوتے ہیں اور ہم لکی نہیں ہیں۔ آتھر کہتے ہیں یہ ایک جھوٹ ہے اور لوگ ایسا اس لیے بولتے ہیں تاکہ وہ اپنے اوپر سے رسپانسبلٹی کو ہٹا سکیں، کیونکہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ سکسیس محنت سے ملتی ہے جو کہ ایک سچ ہے تو پھر انہیں بھی محنت کرنی پڑے گی اور وہ خود کو انکمفرٹیبل کرنا نہیں چاہتے۔ آتھر کہتے ہیں کہ ویلتھ کوئی ایونٹ نہیں جو پل بھر میں آ جائے، ویلتھ ایک پروسیس ہے۔ لوگ سکسیسفل لوگوں کی سکسیس کو تو دیکھتے ہیں لیکن اس سکسیس کے پیچھے کے لانگ پروسیس اور ہارڈ ورک کو نہیں دیکھتے، اس لیے وہ لک جیسے ورڈز یوز کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، رچ پیپل آر بگر دین دیئر پرابلم۔ آتھر کہتے ہیں کہ پرابلمس تو پارٹ آف لائف ہیں، یہ ہر کسی کی لائف میں آتی ہیں، بٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ان پرابلمز میں کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں اور انہیں کیسا رسپونڈ کرتے ہیں۔ آپ اپنی پرابلم کو جتنا بڑا سمجھیں گے وہ اتنا ہی ڈومینیٹ کرتی جائے گی۔ شروع میں پرابلم ایک چھوٹے سے پلانٹ کی طرح ہوتی ہے، آپ اسے کاٹنے یعنی پرابلم کو سالو کرنے کے بجائے اس کے بارے میں جتنا زیادہ برا فیل کرتے ہیں آپ اس پلانٹ کو اپنی سوچ کے پانی سے بڑا کر رہے ہوتے ہیں، اور دھیرے دھیرے وہ ایک پورا ٹری بن جاتا ہے جس کی شاخیں آپ کے مائنڈ کو لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی سچویشن میں جتنا زیادہ برا فیل کرتے ہیں آپ اتنا ہی ایموشنلی ڈسٹریکٹ ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی پرابلم کو خود سے بڑا نہ سمجھیں اور پرابلم سے زیادہ اس کے سولیوشن پر فوکس رکھیں۔ اور یہ سب یہاں پر ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ سکسیس کی جرنی میں پرابلمز آپ کے راستے میں ضرور آئیں گی، کہیں رکاوٹ بن کر تو کہیں کسی ناکامی کی شکل میں۔ آپ کو انہیں فیس کرنے کے لیے مینٹلی طور پر ریڈی رہنا ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کامیاب لوگوں کو ناکامی کا ڈر نہیں ہوتا، جبکہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہوتے ہیں، بٹ وہ اپنے فیئر کو اوورکم کر لیتے ہیں، یعنی اپنے ڈر کو اپنے لیے رکاوٹ نہیں بننے دیتے۔ سو میک ڈسکمفرٹ یور فرینڈ۔ پوائنٹ نمبر 3، ٹائم اینڈ منی۔ آتھر کہتے ہیں یہ ایک کامن کنسیپٹ ہے دیٹ ٹائم از منی۔ یہ فیکٹ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے لیکن لوگ اس کا مطلب غلط سمجھ لیتے ہیں۔ اصل میں ویلیو ٹائم کی نہیں بلکہ کوالٹی ٹائم کی ہوتی ہے۔ مثال سے سمجھیں تو ایک مزدور سارا دن کام کر کے بڑی مشکل سے 700-800 کماتا ہے، جبکہ وہیں پر ایک ڈاکٹر کچھ گھنٹوں میں لاکھوں کما لیتا ہے، بیکاز اس کے ٹائم کی کوالٹی بیٹر ہے۔ وہ لوگوں کو بیٹر ویلیو پرووائڈ کرتا ہے اور اپنے ٹائم کی کوالٹی کو بیٹر بنانے کے پیچھے اس کی سٹرگل ہے۔ اگر آپ کم سے کم ٹائم میں زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو اپنے ٹائم کی کوالٹی کو بڑھائیں۔ آتھر کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹائم کے بدلے پیسے کمانے کی سوچتے ہیں تو آپ ایکسٹرا آرڈینری رچ کبھی نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ کا ٹائم لیمیٹڈ ہوتا ہے، اس لیے جاب آپ کو کبھی بھی رچ نہیں بنا سکتی۔ آتھر کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جاب نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہاں پر بات چل رہی ہے ملینئر مائنڈ کی۔ اگر آپ جسٹ اپنی لائف میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو جاب بیسٹ ہے آپ کے لیے، بٹ اگر آپ ایکسٹرا آرڈینری رچ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کریٹیو بننا ہوگا، پھر لوگ آپ کے لیے کام کر کے آپ کو پیسہ کما کر دیں گے۔ پوائنٹ نمبر 4، رچ پیپل کیپ لرننگ۔
آتھر کہتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں میں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے دیٹ گریجویشن از دا اینڈ آف ایجوکیشن، بٹ یہ مینٹیلٹی بالکل غلط ہے۔ رچ پیپل اور کریٹو پیپل ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں اور کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ مجھے سب پتہ ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں سب پتہ ہے، اصل میں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کیا پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے اگر آپ یہ جانتے ہوں کہ آپ کیا نہیں جانتے تبھی آپ اسے سیکھ سکتے ہیں۔ اور لرننگ کا سب سے بیسٹ سورس ہیں سیلف ہیلپ بکس۔ جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں بک ریڈنگ کی ہیبٹ ان میں ضرور ہوتی ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے لیڈرز آر ریڈرز۔ تو اگر آپ لیڈنگ پوزیشن میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیکھتے رہنا ہوگا۔ دوستو ہمارا مشن ہے لوگوں میں بکس پڑھنے کا شوق پیدا کرنا۔ اگر آپ اس گریٹ مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جوائن کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنا خوبصورت کمنٹ دینا مت بھولیے۔ گاڈ بلیس یو آل۔